نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ حضرات وقار علماء کرام، بزرگوں دوستو، ہر چیز سے قادر صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ جو چاہے کرے، جس وقت چاہے، جو چاہے اور جس دے بارے چاہے کر چھوڑے، اس نو کائنات کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اور اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک، نہ وہ دی ذات کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ دی صفات کوئی شریک۔ لیکن بعض دفعہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام دے ہاتھوں ایسے کام، ایسے امور، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو سراسر ما فوق الاسباب ہوتے ہیں اور اللہ دی قدرت۔ لیکن ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام دے ہاتھوں بھی ظاہر ہوندے ہیں اور اولیاء کرام تو بھی، جس تو یہ محسوس ہوندہ ہے کہ شاید انبیاء کرام یا اولیاء کرام جنہ دے ہاتھوں اقام ہوئے، انہاں کل بھی اختیارات نہیں، یا وہ مختار کل اور حاجت روا اور ان سارے امور اتے با اختیار نے۔ یاد رکھی، اگر ایسے کام واقعہ کسی نبی دے ہاتھوں ظاہر ہوئے تو شریعت اصطلاح اس نے معجزہ کیا جان، اور اگر کسی اللہ دے ولی کو کام ایسا ہو جائے خلاف عادت، خلاف فطرت، خلاف ضابطہ، عجوبہ، تو اس واقعہ نو کرامت کیا جان۔ معجزات و کرامات انبیاء اولیاء دے اختیار اچ نہیں۔ جدوں اللہ چاہے، جس وقت چاہے کسی نبی دے ہاتھوں معجزہ ظاہر کر دے، کسی ولی دے ہاتھوں کرامت ظاہر کر دے۔ معجزے اور کرامت دے اندر حکم اور امر اللہ دا ہوندا ہے، نبی دے اختیار اچ معجزہ نہیں ہوندا۔ جتنے باطل فرق نے جدوں غیر اللہ دی مشکل کشائی، حاجت روائی ثابت کردے نے، تو دلائل یا انبیاء علیہ السلام دا معجزہ ہوندا ہے، یا دلیل دے اندر کسی اللہ دے ولی دی کرامت ہوندی ہے۔ اس تو علاوہ فریق مخالف کو کوئی دلیل موجود نہیں ہوندی۔
تو عامی آدمی پریشان ہوندا ہے کہ جس وقت غیر اللہ دی مشکل کشائی حاجت روائی تے دلیل قرآن چو پیش کیتی جا رہی اور کوئی صحیح حدیث پیش کیتی جا رہی، جبکہ وہ معجزہ ہوندا ہے یا وہ کرامت ہوندی۔ معجزہ اور کرامت کسے نبی اور ولی دے اختیارات دے اندر نہیں، قرآنی نص انما الآیات عند اللہ، نشانیاں صرف اللہ واللہ آندیاں نے، اللہ دا امر، اللہ دا حکم ہوندا ہے۔ پھر قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، جس مقام تے بھی کسے نبی دے ہاتھوں معجزہ ظاہر ہوا یا کسے اللہ دے ولی دے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوئی، او نبی یا ولی دکھ پریشانی مصیبت چو ہے اور اللہ نے اپنی قدرت نال اس مصیبت چو نکالے ہے اور اس ولی نے اس دکھ چو تکلیف چو نکالے ہے، کرامت ظاہر کر کے۔ حیرانگی دی بات یہ ہے کہ باطل علماء سو اسی ہی آیت اور حدیث نو دلیل بنا رہے نے، انبیاء اور اولیاء کرام کی مشکل کشائی تے، حالانکہ جس نبی دا معجزہ ہوندا ہے یا جس ولی دی کرامت ہوندی ہے، وہ نبی اور ولی خود اس دکھ تکلیف وچ ہوندا ہے، اللہ مشکل کشائی کردا ہے، اللہ اپنی رحمت نال اس دکھ چو نکالدا ہے، ایک معجزے دا ظہور کر کے، بجائے اس دے کہ بندہ اس نو نبی دی شان سمجھے یا ولی دی عظمت سمجھے، بندہ اس نو اختیارات دا مالک جانن لگ پئے۔ بات عقل اور نقل قرآن و سنت دے خلاف ہے۔ ذرا سنیے، توجہ فرمائیے۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اور کمرے اندر حجرے اندر موجود نے اللہ دی عبادت لئی وقف نے کہ اللہ دا امر کہ آپ دے اوپر ایسے آثار ظاہر ہوئے جو ہر عورت ہاں جو بچہ پیدا ہون دے وقت آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ عورتاں نے عجیب محسوس کیتا اور سیدہ مریم علیہ السلام دے سامنے کئی مرتبہ اس بات دا ذکر ہوا، اے مریم نکاح تواڈا ہویا نہیں، پاکیزہ تسی خاتون ہو، اور یہ تواڈے جسم دی جو ساخت کی جناب پیغام دے رہی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام آہستہ آہستہ وہ بات جو روزانہ عورتہ کر دیا رہیا، اپنے آپ جو ندامت، شرمندگی اور حیا محسوس کر رہیا نے۔ آخر ایک رات ایسا وقت آیا کہ سیدہ مریم علیہ السلام نے شرم و ندامت دے مارے بستی نو چھوڑن دا فیصلہ کر لیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام دیکھئے ولایت ہے، اور ولایت بھی ایسی یہ دے ولایت تے قرآنی آیات موجود نے۔ سیدہ مریم علیہ السلام اپنا علاقہ بستی چھوڑ کے جنگل طرف جا رہیا نے۔ کیوں؟ مریم دکھ دے اندر ہے، تکلیف دے اندر ہے، پریشانی دے اندر ہے، اور ضرورت ہے تھے کرامت ظاہر ہوئے تاکہ سیدہ مریم دی عزت بچے، سیدہ مریم دا شرف بچے، سیدہ مریم دی طہارت پاکیزگی سلامت رہے۔ سیدہ مریم آپ مشکل دے اندر نے چے جا کے اس واقعے نو کوئی انہ دے مشکل کشا ہون دی دلیل بنا لے، حاجت روا ہون دی دلیل بنا لے۔ جتنا مطالعہ میں کیتا ہے، جس نبی دا معجزہ قرآن حدیث موجود ہے، جس ولی دی کرامت قرآن و حدیث موجود ہے، اسے نبی اور ولی دے دکھ دا ذکر بھی قرآن ضرور آندے، حدیث دے اندر دکھ دا بھی تذکرہ ضرور آندے، تاکہ دنیا معجزہ اور کرامت دیکھ کے انہاں دے ایمان اور محبت دا اظہار کرے، ساتھ دکھ تے تکلیف و مصیبت دیکھ کے قوم دا یقین ہو جائے کہ حاجت روا مشکل کشا نہیں، یہ انہاں دے اختیارت معجزات و کرامت نہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوتے نازل ہونا والا قرآن سارا پڑھ چاہیے، ایک ایک واقعے تے غور کیجئے۔ سیدہ مریم علیہ السلام جنگل چاریہ نے دکھ پریشانی اندر نے، اور جا کے کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئیا نے اور اپنے دکھ دا اظہار کر دیا نے۔ کاش کوئی کرامت نو مشکل کشا ہون دی دلیل بنان تو پہلے اس ولی اور ولیہ دے کردار اور اقوال تے بھی غور کرے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کھجور دے خشک تنے نال بیٹھ کے کی فرما دیا نے؟ فرمایا یا لیتنی متو قبل ھذا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اب میں انشاءاللہ
تھوڑے جہے وقت تھوڑی جان چھڑ دیا گا انشاءاللہ اسی تے میں انشاءاللہ تسی رال کے جاواں گے پیچھو مدنی صاحب انشاءاللہ خطاب کرن گے توجہ ہے نا ماشاءاللہ بہت تھوڑی دیر ہے انشاءاللہ بیٹھو گے نا سارے انشاءاللہ توجہ میرا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا جو سیدہ مریم علیہ السلام دی کرامت نو سیدہ مریم دے مشکل کو شاہ حاجت روا ہون تے بطور دلیل پیش کرنا ہے اس بندے دے سامنے اس مولوی دے سامنے ساتھ نو پڑھیے سیدہ مریم علیہ السلام کی فرما دیا نے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا آئے کاش آج دے دن تو پہلے میں مر گئی ہوتی یا لیتنی مت قبل ھذا میں مر گئی ہوتی اس کائنات میں موجود نہ ہوتی بھول گئی ہوتی میرا نام ختم ہو گیا ہوتا میں دنیا میں نہ ہوتی بتلاؤ جو مشکل کشا ہو حاجت روا ہو نفع و نقصان کا مالک ہو کرامت اختیار میں ہو جو چاہے وہ کر سکے یا یہ مان لو یا سیدہ مریم کس کے قول کا کیا جواب دو گے سارے علماء باجناب سو الٹ جائے رب اکبر کی قسم ہے سیدہ مریم کس قول کا دنیا میں کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا ایک ہی جواب ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ آگے ہو رہا ہے وہ کرامت ہے اور یہ سیدہ مریم کا اصل ہے سیدہ مریم علیہ السلام جنگل دے اندر بیٹھ کے درخت کے ساتھ اپنے الفاظ غور کیجئے فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا ہے کاش میں مر گئی ہوتی میں بھول گئی ہوتی آج میرا ذکر دنیا میں نہ ہوتا فرمایا مریم کھجور کے تنے کو ہلاؤ یا اللہ کیا ہوگا فرمایا تازہ کھجوریں اوپر سے گریں گی لکھا ہے یا مفسرین نے کہ کھجور کا درخت ایک عورت کے ہلانے سے نہ ہلتا ہے نہ تازہ کھجوریں گرتی ہے کھجوریں موجود تھی یا نہیں تھی راج قول یہی ہے کہ کھجور کا درخت بلند تھا کھجوریں تو موجود تھی مریم کی کرامت یہ ہے کہ کھجور پر چڑھ کے کھجوریں توڑی جاتی ہے مریم نے ہلایا تازہ کھجوریں اللہ نے گرا دی یہاں لکھا ہے بعض مفسرین رد عیسائیت کا کہ تم کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے دسمبر کا ایسا مہینہ ہے دنیا کی کسی ملک میں کھجور کے درخت پہ کھجور نہیں ہوتی پوری دنیا چھان ماریے کھجور کے درخت پر کھجور نہیں ہوتی لہذا جس کو دیکھ کے تم نے منانا شروع کیا ان کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عیسیٰ پیدا کب ہوا نہ تمہاری تگی ٹھیک نکلی نہ ان کی پہلے ٹھیک تھی جن کی روش پر تم چلے ان کی اپنی تحقیق درست نہیں ہے آگے بڑھیے چشمہ پانی کا جاری ہوا فرمایا مریم علیہ السلام اے توڑ لی پانی دا چشمہ جاری ہو گیا کرامت پانی پیو اور تازہ کھجوراں کھاؤ اور اپنے بچے نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کرو اللہ جی جنگل دی اندر میں کی کرا اس بچے نو فرمایا مریم اپنا بچہ اٹھا لو چلو واپس اپنی قوم کے پاس یا اللہ قوم کے پاس جاواں گی ندامت شرمندگی مارے پہلے وہاں سے نکل آئی اب جا کے جواب کیا دوں گی فرمایا مریم آپ چلو تو صحیح ہم نے تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے خود فیصلہ فرما لیا جاؤ تو صحیح ذرا اللہ ولایت کی مشکل کشائی کر رہا ہے اور تم انہی دلائل کو ولایت کے مشکل کشا ہونے کی دلیل بنا رہے ہو مریم تو خود مشکل میں خود دکھ میں سیدہ مریم علیہ السلام اپنے بچے سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے اٹھایا ہے اور لے کے اپنی قوم دے کول پہنچی آنے قوم نے ویکھ کے کیا ہے سیدہ مریم تسی چنگیا توڑا باپ اچھا توڑی ماں دا کردار بہترین پاکیزہ تم نے یہ کام کیا
سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے والے اشارہ کیتا ہے، قوم حیران ہو کے پوچھ دی ہے مریم کیویں بولے گا بچہ گود دی اندر؟ تے فوری سب نے مریم بولے، فرمایا قال انی عبداللہ، اے میری قوم اللہ دا بندہ واں، میں اللہ دا بندہ واں، جز نہیں اللہ دا، بیٹا نہیں اللہ دا، حصہ نہیں اللہ دا، اللہ دے نور چو پیدا نہیں ہویا، میں اللہ دا بیٹا نہیں، میں کون واں؟ سارے بہامات اشکالات کو جملے اندر حل فرمایا قال انی عبداللہ، جیڑا معجزہ ہے وہ نبی دی نبوت دی دلیل ہے، مشکل کشا ہون دی دلیل نہیں ہے، کرامت ولی دی ولایت دی دلیل ہو سکتا ہے، یا اللہ مشکل کشائی کردہ ہے ولی دی انہاں دے مشکل کشا ہون دی دلیل نہیں۔ ایک اور حدیث دے غور کیجئے صحیح البخاری اندر، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، خندق دے موقع تے خندق صحابہ اکرام کھود رہنے، ایک صحابی آکی عرض کردہ ہے محبوب جی بھوک دی شدت تے بھوک دی وجہ تو میرے پیڑوں تے پتھر بنی ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا، آپ نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا، فرما میرے پیارے اپنے نبی دا پیٹ ویکھ لے، میرے پیٹ تے 2 پتھر نے۔ اب یہاں ضرورت ہے نبی کے لیے معجزے کی اور ولی کی کرامت کا ظہور ہو، اللہ ان کے کھانے کا انتظام کرے۔ یہ خود مشکل میں ہے، یہاں معجزہ اب زہر ہونے لگا ہے، تو کیا یہ مشکل کشا ہونے کی دلیل بنا لیا جائے؟ نبی علیہ السلام دے پیٹ مبارک تے 2 پتھر نے، صحابی دے پیٹ ہوتے 1 پتھر ہے، ہن معجزہ کیویں ظاہر ہونے لگا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں حالت ویکھ کے برداشت نہ کر سکیا، میں فوری اپنے گھر وال چلے گیا، بیوی نو پوچھا گھر اندر کوئی چیز؟ انہیں کیا کچھ آٹا پیا ہے یا ایک بکری ہے، بکری نو ذبح کیتا ہے، گوشت بنایا ہے، تے بیوی نے جا کے کیا میں نے جابر جاؤ نبی علیہ السلام نو آہستہ جا کن اندر عرض کرو محبوب جی تواڈے لئی تے تواڈے چند صحابہ اکرام لئی کھانا گھر اندر موجود ہے، میں تیار کرنی ہاں، تسی محبوب اطلاع کرو، لیکن کرنا آہستہ جی ہاں۔ سیدنا جابر آئے آہستہ جی بیوی جو مشورہ دیتا ہے، کن اندر آہستہ جی نبی پاک نو عرض کیتا ہے محبوب جی گھر اندر تواڈے لئی تے چند صحابہ لئی کھانا موجود ہے، میری گھر والی تیار کر رہی ہے، تشریف لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے خندق والوں تساں سارے دی دعوت جابر دے گھر اندر، دکھ میں ہے ولایت و نبوت، یہاں معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، پیغمبر کی بھوک مٹانے کے لیے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، تم اس معجزے کو نبی کے مشکل کشا ہونے کی دلیل بناتے ہو۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، جس کے اختیار میں معجزہ ہو بتلاؤ، جو مختار کل ہو اس کو معجزات کے ظہور کے انتظار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں معجزات ظاہر ہوئے پیغمبر کے ہاتھوں؟ اسی لیے کہ مختار کل نہیں تھے، جو خود مختار کل ہو تو اس کو ضرورت کیا ہے معجزے کی؟ نبی علیہ السلام آواز دیتی ہے صحابہ کرام تیار ہو گئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر وال تیز چلے، بیوی نو جا کے کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام تے سارے صحابہ نو نال لے کے آ رہے نے۔ بیوی کہن دیئے تو آہستہ جا کنچ کیا سینہ جی میں کنچ کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام اونچی آواز نال اعلان فرمایا ہے، فرمائیں دیئے بیوی پھر پریشان کیوں دے ہو، ساڑھے مہمانوں نے جنازہ بلایا ہے۔ پھر جنہوں محبوب نے بلایا اپنی مرضی سے نہیں بلایا ہوگا، محبوب کا تو ایک ایک قول اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حوصلہ ملا، واپس آئے محبوب علیہ السلام کو پہنچے، آپ نے فرمایا جابر جاؤ اپنی بیوی نو کہہ دو کہ آٹے نو پکانا شروع نہ کرے، ہانڈی نو چلے تو اتارے نہ، میرے آمد کا انتظار کیجئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، ہانڈی اندر بھی لوہا پایا ہے، آٹے اندر بھی لوہا پایا ہے، آٹا بڑھ گیا، کھانا بڑھ گیا ہے، سالن بڑھ گیا ہے، سارے صحابہ کھا گئے اور سیر ہو کے کھا گئے۔ اور سیدنا جابر فرماتے نے اللہ دی قسم ہے میں ہانڈی دا ڈھکن اٹھایا ہے، نہ سالن اندر کمی ہے نہ آٹے اندر کمی ہے۔ معجزہ ہے
لیکن معجزہ کے دے حکم نوالا قد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. معجزے امر اللہ دا ہوندا ہے، حکم اللہ دا ہوندا ہے. ایک مولوی چنگا بھلا پڑھیا لکھیا ہے، بہرحال علم نال ہدایت تے نہیں، ہدایت تے اللہ دی رحمت و فضل نال ہوندی. تقریر پیا کرے تے پتہ کی آندا ہے. موضوع کیا تھا؟ پہلے موضوع مشتہر کروایا گیا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن، مومن نگاہ مارے تو تقدیر بدل جاتی ہے. پہلے آیت پڑھی، پھر خطبہ شروع، جناب آگے بات چلائی، کہنے لگا اب میں دلائل دینے لگا ہوں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور پہلی دلیل سنیں، ایسی دلیل وہابیت کہ علماء کی زبانیں بند ہو جائیں، کوئی نہ جواب دے سکے. آج دلیل ایسی دینے لگا ہوں اور صحیح البخاری سے دے رہا ہوں. جاؤ وہابیوں کہنا یہ دلیل ہے اور ہے بھی تمہاری بخاری سے. میں نے کہا چلو اللہ تیرا احسان ہے، بخاری ہماری ہے. کہتا دیتا ہوں دلیل کس سے؟ تمہاری بخاری سے. چلو ٹھیک ہے، قبول ہے. بخاری کن کی ہے؟ ہماری ہے. ہم مانتے ہیں، ہم کب انکار کرتے ہیں بخاری ہماری ہے. ہمیں فخر ہے کہ صحیح البخاری ہماری. یہ تو فخر کی بات. کہتا بخاری میں لکھا ہے. حدیث پڑھیے. کہنے لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر گئے، اس کے بچے کی بیمار پرسی کھیلی. نبی علیہ السلام جو نگاہ ہماری بچے کو جنت کا مالک بنا دیا. قوم نے کہا سبحان اللہ. کہتا ہے اب بتلاؤ اس سے بڑی مضبوط کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضرت، اس سے کمزور ترین دلیل تمہارے پاس، یہ سب سے مضبوط تھی تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ کہاں یاد آئے؟ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ فرمانے لگے، ایک دفعہ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں، آپ 8 تراویح پڑھتے ہیں، میں اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے گفتگو کریں. جب اس نے گفتگو کی تو میں نے کہا سب سے پہلے دلیل وہ دینا جو تمہارے ہاں سب سے زیادہ مضبوط ہو. تو اس نے ایک روایت پڑھی تو میں ہنسی میری نکل گئی. حضرت شیخ صاحب فرمانے لگے، اس نے کہا آپ ہنستے کیوں ہیں؟ فرمایا میں ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ اگر سب سے مضبوط یہ ہے تو سب سے کمزور کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ مضبوط ہے کہ 20 تراویح والی یہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے، اگر یہ رومان بن یزید والی روایت وہ موطا مالک کے حوالے سے، اگر یہ سب سے مضبوط ہے تو کمزور کی حالت کیا ہوگی؟ اگر یہ تمہاری سب سے بڑی دلیل ہے تو باقی دلائل کا حل کیا ہوگا؟ یہ حدیث سنیے. میں کیا بخاری پڑھتے ہو تو پڑھو، لیکن اللہ کے بندو ساری پڑھو اور مسل کی تعصب سے ہٹ کے بخاری پڑھو تو صحیح. یہ کہاں کیا لکھا ہے؟ کیا یہ دلیل ہے نگاہ مرد مومن کی؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کیا یہ حدیث دلیل ہے؟ تو سن لیجئے، اسی حدیث پہ غور کرے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک دے اندر یہودیاں دے بچہ بیٹھتا سی، بیمار ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ وہ یہودیوں کا بچہ یہاں آیا کرتا تھا، نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا محبوب جی وہ بیمار ہے. فرمایا آؤ چلو بیمار پرسی کرائیے. محبوب علیہ السلام صحابہ کرام نال لیا چلے گئے یہودیاں دے گھر. دروازہ کھٹکھڑا، صحابہ کرام نے یہودی نے دروازہ کھولیا ہے. سامنے ویکھیا تو سر شرم سے جھک گیا کہ میں تو دشمن تھا، میرے دروازے پہ رسول اللہ. محبوب نے فرمایا سنیا تیرا بچہ بیمار ہے، میں بیمار پرسی لے آیا. کہنے لگا آؤ تشریف لے آؤ. نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گیا. بچے دی حالت ویکھی، بچہ نزاد عالم اندر سقرات اندر. آپ نے فرمایا بیٹے اے غلام لا الہ الا اللہ پڑھ لے. ویکھو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریب. بچہ پڑھ لے کلمہ. بچے نے ویکھے اپنے باپ دے چہرے ول کہ باپ کے دے غصے اندر نہ آ جائے.
باپ بھی اتنا نرم دل ہو چکا ہے آپ دے اخلاق عالیہ تو کہنے لگاتے ابل قاسم اے بیٹے اگر آج محمد کی مان لے تو میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں. بچے نے کلمہ پڑھیا ہے تے نبی علیہ السلام دے سامنے بچہ اسلام قبول کر رہا ہے کلمہ پڑھیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کاش تم بخاری ساری پڑھتے خیانت نہ کرتے قوم سے دھوکہ نہ کرتے. پڑھیے بخاری میں آگے کیا لکھا ہے. جب بچے نے کلمہ اسلام پڑھ لیا آپ کو فرمانا چاہیے تھا میرے صحابہ مان گئے ہو نا اب تو میں کرنی بھرنی والا ہوں نگاہ ماری ہے تو تقدیر بدل کے رکھ دی ہے اب دیکھا ہے مجھے سجدہ کرو یا میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ یا مجھ پہ رکوع کرو یا مجھے سجدہ کرو یا حاجت روا مانو یا مشکل مشاو مانو. نہیں کیا فرمایا نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جس اللہ نے اس بچے نو جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنا دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے موجزے اگر موجزہ ایمان لیا چاہے تو معجزے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے ہدایت کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے. بخاری میں یہ حدیث تو تمہیں نظر آ گئی نگاہ مرد مومن پہ بدل جاتی ہیں تقدیریں اس موضوع پر تو اسی بخاری میں یہ حدیث کیوں نہ آئی نظر جب رسول اللہ خود تشریف فرما تھے اپنے چچا کے پاس. ابو طالب چچا کے پاس رسول اللہ خود موجود ہے. صرف آپ ہی نہیں محبوب خدا بھی ہے شیر خدا بھی ہیں علی المرتضیٰ بھی ہیں. حسن و حسین کا یہ ابو طالب دادا ہے علی المرتضیٰ کا باپ ہے. رسول رحمت خود موجود ہیں سیدنا علی بھی پاس بیٹھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لے. وہ بخاری میں نظر آئی یہ کیوں نہیں آئی. آدھی بخاری پڑھتے ہو ساری کیوں نہیں پڑھتے. بخاری میں کیا لکھا ہے کہ چچا کلمہ پڑھ لے. چچا نے انکار کیتا ہے. جدو انکار کیتا ہے چچا نے نبی علیہ السلام نے کلمہ دے آپ نے ترغیب دیتی ہے فرمایا چچا جی اچھی نہ پڑھنا چاہیں میں حصہ جب پڑھ لے میں کن تواڈے اٹھاں دے قریب کرنا میں سن لواں گا بطور دلیل اللہ دے سامنے کلمہ میں پیش کراں گا. فرمایا نبی علیہ السلام پوری کوشش فرمائی ہے. چچا نے انکار کیتا ہے. علی المرتضیٰ بھی پاس موجود نے رو پڑے. نبی علیہ السلام سنو جس نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں تم کہتے ہو وہ امام الانبیاء ہے. نگاہ مرد مومن اسی نگاہ سے آنسو برس رہے. روتے ہوئے رسول اللہ پیچھے کو مڑے کہ چچا نہیں مانتا. جبریل آ گئے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محبوب تواڈے اختیار اندر نہیں یہ اللہ دے اختیار اندر ہے. معجزہ ظاہر ہوئے اللہ دے اختیار اندر ہے نہ ہوئے اللہ دے اختیار اندر ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ایک اور حدیث سے غور فرمائیے یہ بھی روایت البخاری اندر ہے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے. نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر نے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. نبی علیہ السلام دروازے پر تشریف لے آئے. واقعات سیدنا عبداللہ ابن صحابی نے فرمایا عبداللہ کیویں آئے ہو. فرمایا محبوب جی میرا باپ عبداللہ بن ابی وہ مر گیا ہے تے میں تو اطلاع کرنے آیا. آپ نے فرمایا اور کی چاہنا ہے. محبوب جی میری خواہش ہے وہ چاہتے ہوئے جے تسی اپنی کمیز دے دے وہ میرے ابے دے کفن اندر تے میرا ابا جنت لے چلا جائے بخشیا جائے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا آپ دی رحمت ویکھو پیار ویکھو شفقت ویکھو. آپ نے فرمایا میرے پیارے عبداللہ جے تیرا باپ میری قمیص نال او دی بخشش ہوندی ہے من کوئی اعتراض نہیں لے جاؤ میری قمیص. آپ نے قمیص پاک دے چھڑی ہے. جانتے ہو قمیص رسول کا مقام اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اس مسند پہ جس پہ بیٹھا ہوں یہ مسند مناظر اسلام کی ہے. حافظ عبداللہ شغوپوری اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمت نازل فرمائے.
علماء کرام کی موجودگی میں اعلان کرنے لگا ہوں، سن لو۔ نبی رحمت کے ساتھ ہماری عقیدت پیار کا عالم یہ ہے کہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھوئے ہوئے کپڑے میں بھی وہ لذت و مقام نہیں ہے جو مصطفیٰ کے پسینے کے ساتھ جس کپڑے کو لگ جائے، جو مقام اس کپڑے کا۔ یہ نبی رحمت کا قمیص پاک جا رہی عبداللہ بن ابی کے کفن میں شامل ہونے کے لیے، بے نیاز آسمان پر دیکھ رہا ہے، نہیں روکا، نہیں جبریل آئے، روکنا چاہیے تھا، نہیں روکا گیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ کائنات کا مختار کل کون ہے، حاجت روا کون۔ چلی جا رہی ہے قمیص، کفن میں شامل ہو گئی۔ پھر عبداللہ آیا، معبوم جی جنازہ پڑھا دو۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جنازہ بھی پڑھا دینے۔ پتہ ہے جنازہ، رسول اللہ چلے گئے جنازہ پڑھانے، ابھی منع نہیں کیا گیا تھا آپ کو جنازہ پڑھانے سے۔ مشرکین و منافقین کے جنازے آپ تشریف لے گئے، جنازہ پڑھانے لگے، سیدنا عمر آگے بڑھے، فرمایا محبوب جی یہ منافق نہیں۔ فرمایا عمر منافق تو ہے، کیوں جنازہ پڑھاتے ہو؟ فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، روکا نہیں ہے، تم پیچھے شامل ہو جاؤ صفوں میں۔ سیدنا عمر شامل ہو گئے، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، جنازہ پڑھانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جنازے کا عالم یہ ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس جنازے میں 40 مواحد بندے آ جائے، میت کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور دوسری حدیث سن لو، جدے جنازے ایک صف مواحدوں کیا، ایک صف، یہاں لکھا ہے مفسرین نے کم سے کم صف میں 2 بندے ہوتے ہیں، رسول اللہ نے تعین نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ بنے گا جس کے جنازے میں 2 مواحد بھی آ جائیں، اللہ میت کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ میت بھی مواحد ہو، جنازہ پڑھنے والے بھی مواحد۔ نہ خیال کیا کرو، مجھے بعض لوگوں نے کہا کچھ عرصہ پہلے فلاں بندہ فوت ہوا، اس کے جنازے میں 1 لاکھ 2 لاکھ بندے تھے۔ میں نے کہا 11 کروڑ کیوں نہ ہو، 11 کروڑ کھڑے ہو کے کہے کہ یا اللہ اس میت کو معاف کر دے، یہ کون تھا؟ جیسے یہ تھا ایسے ہم ہیں، جیسے یہ تھا ویسے ہی ہم ہیں۔ 11 کروڑ مشرک کھڑے ہو کے کہے اللہ میت کو معاف کر دے، مشرکوں کی گواہی اللہ کی عدالت میں قبول ہی نہیں ہے۔ 2 توحید پرست کھڑے ہو کے کہہ دے اللہ اس میت کے گناہ معاف کر دے، اللہ میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ مت پریشان ہوا کرو، فلاں کا جنازہ پڑا تھا، فلاں کا جنازہ پڑا تھا، فلاں کے جنازے میں اتنے لاکھ کروڑ آدمی تھے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے جنازوں کی، جس کے جنازے میں مشرکین ہے، جنازے میں ہوں تو موحدین ہو۔ اور ہماری عقیدت سن لو، پیار سن لو، ہم تو دو خواہش کرتے ہیں۔ مجھے کئی ساتھی ملتے ہیں بستیوں میں اپنی بستی جکلہ پنڈ جکلہ حدیث ہے جی میں کی کرا، میں اس پنڈ چھڑ دیا، میں کہنا نہیں اسی پنڈ بستی میں رہو جی، میں مر گیا تو میرا جنازہ پنڈ والے کوئی نہیں پڑھنا۔ میں کہ شکر کرو کوئی نہ پڑھے، خوش ہو جاؤ۔ میری تو خواہش و چاہت یہ ہے، شیخو پورا کے لوگوں ساتھیوں لکھو کہ جب میں مروں میرے جنازے میں ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، مشرکین سے پاک جنازہ ہو۔ میں تو یہ خواہش کرتا ہوں، رب سے دعا کرتا ہوں اللہ کوئی ایسا سبب بنا دینا ہمارے جنازے میں شرک کرنے والا بندہ آئے ہی نہ۔ حاجت روا مشکل کشا، اے خدا، اے تکبیر، اور جہاں بھی کھڑے ہو تکبیر، اگلی بات سن لیجئے، مشکل کشا، جہاں بھی تم موجود ہو ڈٹ جاؤ، چاہے ایک شخص علی حدیث ہے، بستی کو چھوڑنے کے بجائے وہاں مسجد کھڑی کر دو، کرائے پر جگہ لینی پڑے، خیمہ لگانا پڑے، مسجد کھڑی کر دو، محنت شروع کر دو، اللہ وہاں جماعت کو کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ خیمہ کی مسجد کیوں نہ بنانی پڑے، ایک مرلے کی مسجد۔ افسوس ہے مجھے ان جماعتوں پر جو جماعتیں پہلے جگہ لیتی ہیں، خریدتی ہیں اتنے لاکھ کی جگہ، پھر تنظیموں سے رابطہ کرتی ہیں، کوئی بنائے گا تو ٹھیک، نہیں بنائے گا تو بیٹھے ہیں۔ نہیں، تمہاری ذمہ داری تنظیموں سے رابطہ کرتے رہیے، بنوائیے، لیکن اصل کو کیوں بھولتے ہو؟
ایک مرلے کی جگہ مل جائے لے لو، چھپر ڈال کے نماز شروع کر دو، وقت آئے گا اللہ وہی بندے مسجد بنانے کے لیے کھڑے کر دے گا۔ مساجد کو کھڑا کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، جنازہ پڑھا دیتا ہے۔ جنازہ پڑھان تو بعد نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، روایت صحیح البخاری اندر، اتنے بخاری دی حدیث ختم، آگے صحیح مسلم۔ نبی علیہ السلام گھر پہنچنے کے بعد خیال آیا کیوں نہ قبرستان جاؤں اور جا کے وہاں اس کے لیے دعا کروں، شاید اللہ معاف فرما دے۔ نبی علیہ السلام پھر چلے قبرستان وال، اور قبرستان کون سا ہے؟ بقیع، بقیع الغرقد المعروف جنت البقیع میں دفن ہونے سے بھی جنت نہیں ملتی۔ اہل حدیثو اپنا عقیدہ صحیح کر لو، مدینے میں مرنے سے بھی جنت نہیں ملتی جب تک عقیدہ توحید صحیح نہ ہو۔ ساری بہاریں عقیدہ توحید میں ہے۔ بقیع میں دفن مل جائے جنت نہیں ملتی جب تک عقیدہ توحید نہ ہو۔ نبی علیہ السلام آواز دی، آپ نے فرمایا عبداللہ جی، محبوب جی، ابا تیرا دفن ہو گیا، میت دفن ہو گئی ہے، محبوب جی مٹی نہیں پائی، قبرچ اتارے ہے، لاد شک اتر گئے، لیکن ہجے اوپر پتھر نہیں رکھے۔ فرمایا میت باہر نکالو، ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک نے میت کو باہر نکال کے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پہ لعاب لگایا اور چہرے کے منہ کے اندر لعاب کو داخل کیا۔ ترلے کی انتہا، دیکھ رہا ہے آسمان پر بے نیاز، نہیں روکا، کر لینے دو تاکہ پتہ چلے 15ویں صدی کے مولویوں کو شہو پورے کے اندر کہ حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون۔ معجزات کو بیان کر کے امت کو گمراہ کرتے ہو، کرامات کو بیان کر کے مشکل کشا ہونے کے دلائل مہیا کرتے ہو عوام کو۔ وہاں رسول اللہ نے لعاب لگایا، پنڈلی ٹھیک ہو گئی، یہ معجزہ ہے تو مشکل کشا نہیں ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، معجزہ مشکل کشا ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ دیکھیے لعاب لگ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ان دفن کر دو ابے نو۔ قبر دے اندر میت اتر گئی ہے، نبی پاک قبر ہوتے تشریف فرمانے، جاندے جاندے دعا ہو جائے گی۔ آسمان تو جبریل آ گئے، اب آئے، قمیض دینے وقت نہیں آئے، جنازہ پڑھاتے نہیں آئے، قبر میں نکالتے وقت نہیں آئے، لعاب لگاتے وقت نہیں آئے، اب آئے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محبوب جی آج تو بعد انجدہ بندہ مر جائے تے منافق او دا جنازہ پڑھان دی تو انو اجازت نہیں، پہلے سی آج تو بعد نہیں، پہلے اختیار دیتا سی، آج ختم ہو گیا۔ محبوب جی مختار کل نہیں ہے، دیا وہ بھی واپس لے لیا۔ تم کہتے ہو دیا ہے، میں نے کہا دیا وہ بھی واپس لے لیا۔ آج اختیار تھا، آج کے بعد نہیں۔ بلا تقم علی قبرہی، اور اس قبر پہ تمہیں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام واپس پلٹے، عبداللہ آواز نے یا رسول اللہ جا رہے ہو واپس، دعا نہیں کر دو گے؟ فرمایا عبداللہ راضی رہو یا ناراض رہو، تیرے ابے تے جہنم دروازے کھل گئے نے، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہیں سے بات اگر آئندہ سال اکٹھے ہوئے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ٹائم نہ لا جاؤں گا تے وقت نال گفتگو ہو جائے گی تاکہ سمجھ بھی آ جائے۔ یہیں سے بات شروع کریں گے۔ ولایت کی کرامت بھی جو ہوتی ہے اس میں ولایت کی مشکل کشائی ہوتی ہے، نہ کہ ولایت خود مشکل کشائی روا بن جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔